إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم مکرم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع پر یہ علمی ورکشاپ منعقد کر رہے ہیں. جیسے کہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ آج کا موضوع طہارت کے احکام و مسائل رہے گا. طہارت کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ شریعت نے طہارت کو، وضو کو، نماز کی صحت کے لیے شرط قرار دیا ہے. بغیر وضو کے کسی کی نماز قبول نہیں ہوگی. اگر کوئی شخص بغیر وضو کے نماز پڑھے، چاہے وہ کتنے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ وقت کیوں نہ لگائے، بالکل سنت کے مطابق نماز کیوں نہ پڑھے، اگر اس نے یہ نماز بغیر وضو کے پڑھی ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ نماز قابل قبول نہیں ہے. تو طہارت یہ نماز کے لیے شرط ہے. بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے کسی کی نماز کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح نماز ایک مسلمان کے لیے شرط ہے. بغیر نماز کے کسی کے اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا. کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں اور اس کی زندگی میں نماز نہ ہو، وہ نماز نہ پڑھتا ہو، تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان بھی ہو اور وہ تارک صلاۃ بھی ہو، وہ نماز چھوڑنے والا بھی ہو. اسلام کے اندر اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے. لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اس شخص کا اسلام کے اندر ذرہ برابر کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز چھوڑ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کی چیز اسی نماز کو قرار دیا. العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر. کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو فرق کی چیز ہے وہ نماز ہے. اگر کسی نے اسے چھوڑ دیا تو اس نے کفر کیا. تو اسلام کے اندر نماز کے چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں، اور نماز کی قبولیت کا بغیر وضو کے کوئی تصور نہیں. اس لیے سب سے پہلے ہمیں نماز کے لیے وضو کے احکام و مسائل، طہارت کے احکام و مسائل کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ بغیر طہارت کے ہماری نماز قبول نہیں ہو سکتی. اب طہارت کن چیزوں میں ضروری ہے؟ بنیادی طور پر طہارت کے لیے 3 اہم چیزوں کو دیکھا جائے گا. جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو، طاہر ہو. جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کا جسم حسی اور معنوی دونوں طور پر پاک ہو، طاہر ہو. حسی نجاست سے اور معنوی نجاست دونوں سے وہ پاک ہو. حسی نجاست اور معنوی نجاست کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے تفصیل آئے گی. اسی طرح جس کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے وہ کپڑا بھی طاہر ہو، پاک ہو. اگر وہ کپڑا ناپاک ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی.
تو طاہر ہونا شرط ہے، جسم کا بھی، کپڑے کا بھی، اسی طرح اس زمین کا بھی جس زمین پر وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ساتھ ہی اس کا وضو کرنا اس کے بعد ضروری ہے۔ مثلا کپڑا پاک ہے، جسم پاک ہے، اس میں کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی ہے، اس پر غسل جنابت بھی نہیں ہے، وہ حسی اور معنوی طور پر پاک ہے، وہ زمین بھی پاک ہے جہاں پر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، یہ صرف کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے وضو کا کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے وضو کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر حکم دیا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے وضو کر لیا کرو۔ پھر وضو کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی کنجی یہ وضو ہے، بغیر وضو کے کسی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی ہمیں ضرورت پڑے گی وہ ہے کیا؟ پانی کی۔ اس پانی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی ایسے پانی سے وضو کر لیا جو پاک نہ ہو، یا وہ پاک تو ہے لیکن اس سے وضو شرعاً جائز نہیں ہے، تو ایسے پانی سے اس کا وضو درست نہیں ہوگا، گرچہ اس نے وضو کیا ہے، اور جب وضو درست نہیں ہے تو اس کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں پانی کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ کس پانی سے وضو کریں تو ہمارا وضو اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ پانی کی کل 3 قسمیں ہیں۔ فقہا پانی کے جو اقسام بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پانی کی کل 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے الماء الطہور، یعنی ایسا پانی جو خود پاک ہو اور دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی اس سے اگر کوئی شخص وضو کرے، غسل کرے تو اس سے وہ پاک ہو جائے گا، اس کا وضو درست مانا جائے گا۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے کہ الماء الطاہر غیر المطہر، یعنی ایسا پانی جو بذات خود تو پاک ہو لیکن اس کے اندر دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہ ہو، یعنی اس پانی سے اگر کسی نے وضو کیا یا غسل کیا تو بظاہر تو پانی ہے، پاک بھی ہے، ناپاک بھی اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس سے وضو درست نہیں ہے، اس سے غسل درست نہیں ہے، تو فقہا اس کو دوسری قسم پانی کی شمار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مائع طاہر ہے لیکن مطہر نہیں ہے، پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت اس پانی میں نہیں ہے۔ اور تیسری قسم ہے مائع نجس، یعنی ناپاک پانی جس سے نہ وضو درست ہے اور نہ اس سے غسل درست ہے۔ پانی کی پہلی قسم جو ہم نے ذکر کی وہ ہے الماء الطہور، ایسا پانی جو خود پاک ہو اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ کل کتنے اقسام کے پانی ہیں؟ کن پانیوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مائع طہور ہے، یعنی اس سے وضو درست ہے، یہ خود پاک ہے اور اس سے ہم وضو بھی کر سکتے ہیں، ضرورت پڑے تو غسل بھی کر سکتے ہیں، غسل جنابت کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے پانی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں بے شمار ہیں، جن میں سے چند پانی کے بارے میں ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی قسم ہے بارش کا پانی، آسمان سے نازل ہونے والا جو پانی ہے، بارش کا پانی، یہ اصل ہے تمام قسم کے پانیوں کی، یہ پانی اصل ہے ہر طرح کے پانیوں کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس پانی کے بارے میں فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے مائع طہور کو نازل کیا۔ تو خود اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل ہونے والے بارش کے پانی کے بارے میں مائع طہور کا لفظ استعمال کیا ہے،
یعنی یہ پانی دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، بارش نازل کرتا ہے، کس لیے؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ تاکہ تمہیں اس پانی کے ذریعے پاک کرے۔ تو یہ پاک پانی ہے جس کے پاک ہونے کی گواہی خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دی ہے۔ تو بارش کا پانی جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، اگر کوئی اس پانی کو جمع کر لے کسی برتن میں تو اس پانی سے غسل بھی کر سکتا ہے، وضو بھی کر سکتا ہے۔ یہ اصل اور خالص پاک پانی ہے۔ دوسری قسم برف کا پانی، جو برف ہوتا ہے اگر اسے پگھلایا جائے تو پانی بن جائے گا، تو یہ پانی بھی پاک ہے اور اس سے بھی انسان وضو اور غسل کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دعائے ثنا جو پڑھتے، اور ہم بھی جس دعائے ثنا کو پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ تو اس کے اندر پانی اور ثلج برف کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس سے ہمارے گناہوں کو دھل دے۔ تو جس طرح پانی سے دھلا جاتا ہے اس طرح برف سے بھی دھلا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی کوئی شخص وضو کرے تو اس کا وضو درست ہے، غسل کرے اس کا غسل درست ہے۔ اسی طرح تیسری قسم ہے نہروں اور چشموں کا پانی، سمندر کا پانی، ندیوں کا پانی، نالوں کا پانی۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بہت سارے چشمے جاری کیے ہیں، نہریں جاری کی ہیں، ندیاں جاری کی ہیں، سمندر ہیں۔ ان تمام جگہوں کے جو پانی ہے یہ اصل ہیں کہ پاک ہے۔ ان تمام جگہوں کے پانی، چاہے نہر ہو، چاہے ندی ہو، چاہے نالا ہو، چاہے چشمہ ہو، چاہے سمندر ہو، چاہے اور کوئی دوسری شکل ہو، ان تمام جگہوں کے پانی اصل ہیں کہ پاک ہیں۔ ناپاک کب ہوں گے تفصیل آگے آئے گی کہ کس صورت میں یہ پاک پانی بھی ناپاک ہو سکتا ہے، لیکن اصل ہے کہ یہ پانی پاک ہیں۔ اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے۔ صحابہ اکرام نے جب اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم اکثر و بیشتر دریائی سفر پر ہوتے ہیں، کشتی میں دریا کا سفر کرتے ہیں، پانی تو قریب ہوتا ہے لیکن استعمال کے لائق نہیں ہوتا۔ ایک تو وہ پانی کھارا پانی ہوتا ہے، اور ہم اپنے استعمال کے لیے، پینے کے لیے جو پانی لے کر جاتے ہیں تو وہ پانی بہت محدود پیمانے پر ہوتا ہے، محدود مقدار میں ہوتا ہے۔ ایک انسان سفر کے لیے نکل رہا ہو، مہینوں تک سفر ہو اس کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ کتنا پانی ڈھو سکتا ہے اپنے ساتھ۔ اگر راستے میں نیا پانی ملنے کی امید نہ ہو، دریا میں رہے گا اور دریا کا کھارا پانی پی نہیں سکتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک محدود پیمانے پر تھوڑی سی مقدار میں پانی اپنے گھر سے لے جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جو ہمارے ساتھ پانی ہوتا ہے، میٹھا پانی، وہ بہت کم ہوتا ہے، اس سے وضو کرنا ممکن نہیں ہمارے لیے، کیونکہ اگر وضو میں اسے صرف کر دیں، غسل میں صرف کر دیں تو پیاسا ہم مر جائیں گے، تو کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے انہیں حکم دیتے ہوئے کہا، انہیں رہنمائی کرتے ہوئے کہا، هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے، یعنی ایسے جانور جو صرف سمندر کے اندر ہی رہتے ہوں، سمندر کے باہر زندگی نہ گزار سکتے ہوں، اس کی اصل زندگی سمندر کی زندگی ہے، اور باہر خشکی میں وہ جانور نہ پایا جاتا ہو، تو ایسے جانور کا اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہے۔ اگر وہ مردہ بھی پایا جائے تو، اگر وہ مردہ بھی پایا جائے تب بھی حلال ہے۔ ایسا نہیں کہ زندہ ملے اسے ذبح کرے تب وہ حلال ہوگا، نہیں، اگر مردہ بھی ملے تب بھی حلال ہے، جیسے مچھلیاں ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے۔ اللہ کے رسول نے ہوا الطہور ماؤہ کہا کہ سمندر کا پانی دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالٹی میں زمزم کا پانی طلب کیا اور اس سے آپ نے پیا بھی، وضو بھی کیا۔ زمزم کے پانی سے اللہ کے رسول نے اپنی پیاس بھی بجھائی، اسے پیا بھی اور ساتھ میں وضو بھی کیا۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ چشمے کا پانی ہو، کنویں کا پانی ہو، سمندر کا پانی ہو، تو یہ اصل ہے کہ یہ پاک ہے، حلال ہے، اور اس سے وضو اور غسل دونوں جائز ہے۔ اسی طرح اگر ایک لمبی مدت تک کسی تالاب میں یا کسی کنویں میں پانی کے رہنے کی وجہ سے کسی پاک چیز کے ساتھ اس پانی کے خلط ملط ہونے کی وجہ سے، ملنے کی وجہ سے اس کا رنگ بدل جائے، تو ایسی صورت میں اس پانی کو ناپاک نہیں کہا جائے گا، وہ پانی پاک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کہیں پر کنویں کی شکل میں ہو یا تالاب کی شکل میں ہو اور وہاں پر اس کے آس پاس کوئی درخت ہو جس کے پتے ہمیشہ اس تالاب میں گرتے ہیں یا اس کنویں میں گرتے ہیں، تو پتوں کے گرنے کی وجہ سے اس کا رنگ بدل چکا ہے۔ جو عموماً جیسے اس پانی کا رنگ ہے، یہ رنگ آپ نہیں پائیں گے، اس کا رنگ بدل چکا ہوگا۔ یا اگر اس طرح کی کوئی دیوار ہو، پکی دیوار، تو آپ دیکھیں گے کہ دیوار کے سہارے بہت سارے درخت اگ آتے ہیں، جسے عربی میں تحلب کہا جاتا ہے، پتہ نہیں ہماری زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں۔ تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے درخت وہ پانی کے اندر ہی اگتے ہیں، اور ان درختوں کی وجہ سے پانی کا رنگ بدلتا ہے۔ تو یہ ناپاک چیزیں نہیں ہیں، چاہے پتا ہو، چاہے مچھلیاں بہت زیادہ اگر آپ چھوڑ دیں تو مچھلیوں کی وجہ سے بھی اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ تو یہ پاک چیزیں ہیں، پاک چیزوں کی وجہ سے اگر اس پانی کا رنگ بدل جائے اور اسے پانی ہی کہا جائے، پانی سے وہ خارج نہ ہو جائے، تو یہ پانی پاک ہے، اس سے غسل بھی کر سکتے ہیں اور اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی جب وفات ہوئی تو ہم نے آپ سے غسل کا طریقہ، میت کو غسل دینے کا طریقہ پوچھا، تو اللہ کے رسول نے ہماری رہنمائی کی کہ اس طرح غسل دو۔ اس میں اللہ کے رسول نے جو انہیں کہا تھا اس میں تھا اغسلنها بماء وسدر، بماء وسدر وجعلن في الآخرة کافورا او شیئا من کافور، کہ پانی سے اور بیر کے پتوں سے اسے غسل دو، یعنی پانی کے اندر اگر بیر کے پتے داخل کیے جائے تو اس کا رنگ بدلے گا، اس کا ٹیسٹ بھی، ذائقہ بھی بدل جائے گا۔ خود اللہ کے رسول نے حکم دیا اپنی بیٹی کے غسل دینے کے وقت، جب وفات ہوئی تھی تو میت کو جو غسل دیا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے خود کہا کہ پانی کے ساتھ بیری کے پتوں کو، یا کیا کہتے ہیں آپ لوگ، بیر کے پتوں کو ملاؤ، صدر عربی میں اسے کہتے ہیں، اور پھر آخر میں وَجَعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِّن كَافُور، کہ کافور کا کچھ حصہ اس کے آخر میں ملا کر اسے غسل دو۔ تو کافور ملائیں یا پھر بیری کا پتہ ملائیں یا بیر کا پتہ ملائیں تو اس سے پانی کا ذائقہ بدلتا ہے، اس کا رنگ بدلتا ہے، لیکن چونکہ یہ پاک چیزیں ہیں تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، وہ پانی پاک ہی رہے گا۔ اسی طرح ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ مطہرہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی پانی سے غسل کر رہے تھے، اور جس برتن میں پانی تھا اس برتن میں آٹے کا اثر موجود تھا۔ جیسے خواتین آٹا گونتی ہیں تو ہاتھ میں اس کا کچھ اثر رہ جاتا ہے، اب پانی میں اگر داخل کرے تو اس کا اثر پانی میں آ جاتا ہے۔ تو جس پانی سے اللہ کے رسول اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر رہی تھی، یہ دونوں غسل کر رہے تھے، تو اس میں پانی کے اندر آٹے کا اثر موجود تھا اور دونوں غسل کر رہے تھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر کسی پاک چیز کے ملنے کی وجہ سے پانی کا رنگ یا پانی کا ذائقہ بدل جائے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، اس سے پانی پاک رہتا ہے۔ ناپاک چیز کے ملنے کی وجہ سے اگر بدل جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، لیکن پاک چیز کے ملنے کی وجہ سے پانی بدلے تو پانی
پاک ہی رہے گا، ناپاک نہیں ہوگا، اگرچہ اس کا رنگ بدل چکا ہو یا اس کا ذائقہ بدل چکا ہو۔ تو یہ پہلی قسم ہے پانی کے جو پاک پانی ہے۔ ان تمام اقسام کے پانیوں سے آپ وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ اگر اس طرح کے پانی کا کسی نے استعمال کیا تو اس کے وضو اور غسل کو درست بنا جائے گا شرعی طور پر۔ دوسری قسم جو فقہا ذکر کرتے ہیں پانی کی، وہ ہے الماء الطاہر غیر المطہر، ایسا پانی جو بذات خود پاک ہو لیکن دوسرے کو پاک نہ کر سکتا ہو۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ پانی جب وہ خود پاک ہے تو دوسرے کو پاک کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کو پانی کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اس دوسری قسم کے پانی کا وجود حقیقت میں دنیا میں نہیں ہے۔ حقیقت میں دنیا میں دو ہی طرح کے پانی ملتے ہیں، یا تو وہ پانی ناپاک ہے یا پاک ہے، اور جو بھی پانی پاک ہے اس کے اندر دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت ہے۔ بس دو ہی قسم کے پانی ہیں۔ اور جو تیسری قسم بیان کرتے ہیں کہ ایسا پانی جو بذات خود پاک ہو دوسرے کو پاک نہ کر سکتا ہو، کہتے ہیں کہ اس کو پانی کہا ہی نہیں جاتا۔ جیسے جو علماء کہتے ہیں اس تیسری قسم کو کہ خود پاک ہو لیکن دوسرے کو پاک نہ کر سکتا ہو، اس کی مثال کیا دیتے ہیں؟ جیسے سرکہ ہے، سرکہ جانتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ وینیگر۔ تو یہ بھی کہتے ہیں پانی ہے، لیکن آپ خود سوچیں کیا وہ پانی ہے یا سرکہ ہے؟ اس کو کوئی پانی کہتا ہے؟ وہ سرکہ ہے، ایک الگ چیز ہے۔ جیسے دودھ اور تیل، وہ بھی تو سائل ہے، وہ بھی سائل ہے، لیکوڈ ہے، لیکن اس کو کیا کوئی پانی کہے گا؟ وہ پانی نہیں ہے۔ اسی طرح سرکہ ایک الگ چیز ہے، وہ پانی نہیں ہے۔ اسی طرح شوربہ ہے، جیسے آپ گوشت پکا رہے ہیں تو اس کا شوربہ کیا ہے؟ وہ پانی ہے، لیکن کیا وہ حقیقت میں پانی ہے یا شوربہ ہے؟ الگ چیز ہوگی، وہ اس کی حیت ہی بدل چکی ہے۔ اسی طرح جوس ہے، بظاہر پانی ہے، لیکن کیا اس کو کوئی پانی کہتا ہے یا وہ جوس کہتا ہے؟ وہ الگ چیز ہے۔ اسی طرح نبیذ ہے، نبیذ جانتے ہیں نا؟ آپ چھوہارے کو رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح دیکھیں کہ اس کا رنگ بالکل بدل چکا ہے، تو کیا کوئی اس کو پانی کہے گا یا آپ اسے نبیذ کہے گا؟ اسے نبیذ کہے گا۔ تو اگر آپ اسے اب بھی پانی کہہ رہے ہیں، اطلاق پر ہے کہ اگر اب بھی آپ اسے کہہ رہے نہیں، چاہے جوس کہیں، چاہے نبیذ کہیں، چاہے سرکہ کہیں، چاہے شوربہ کہیں، یہ پانی ہی ہے۔ اگر آپ پانی اسے کہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ ایسا پانی ہے جس سے آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بذات خود پاک تو ہے لیکن دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا، اس سے نہ غسل کر سکتے ہیں نہ اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ نہ یہ پانی نہیں ہے تو خلاص چھٹی ہے۔ جب یہ پانی ہی نہیں ہے تو پانی سے وضو کرنا ضروری ہے یا غسل کرنا ضروری ہے، اور یہ پانی نہیں ہے تو اس سے آپ غسل بھی نہیں کر سکتے، وضو بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اس تیسری قسم کو جو ذکر کیا جاتا ہے یہ حقیقت میں پانی ہے ہی نہیں۔ دنیا میں صرف دو ہی طرح کے پانی ہیں، ایک ناپاک پانی، ایک پاک پانی، اور جو بھی پاک ہو اس سے آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہی اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح کے پانی کو کوئی پانی نہیں کہتا، نہ جوس کو کوئی پانی کہتا ہے، نہ سرکے کو کوئی پانی کہتا ہے، نہ نبیذ کو کوئی پانی کہتا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ نہ شوربے کو کوئی پانی کہتا ہے، یہ الگ چیز ہے، یہ پانی سے خارج ہو چکا ہے۔ گرچہ اس میں پانی کا حصہ موجود ہے لیکن یہ الگ ہو چکا ہے، اس کا نام بھی الگ پڑ چکا ہے، اسے کوئی پانی نہیں کہتا۔ رہی بات مائع نجس کی، ناپاک پانی کی، تو اس سے بالاجماع پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس پانی ہو اور ناپاک ہو اور وہ بندہ جنبی ہو، اسے غسل جنابت کی ضرورت ہے، تو اس ناپاک پانی سے اگر وہ غسل بھی کرے گا تو ناپاک ہی رہے گا، پاک نہیں ہوگا۔ وضو کرے گا تب بھی اسے بلا وضو ہی مانا جائے گا، پاک نہیں ہوگا، بلکہ اب ناپاک ہو گیا وہ اس ناپاک پانی سے، وضو کی وجہ سے۔ تو اس ناپاک پانی کے استعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اس صورت میں وہ یا تو تیمم کرے گا، اگر موجود ہو اس کے لیے مٹی کا استعمال کرنا آسان ہو تو تیمم کرے گا، اور اگر مٹی بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ نیت سے وضو کرے گا اور پھر نماز پڑھے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں
جن چیزوں کی وجہ سے اس پانی کو ہم ناپاک کہیں گے. یہ تو متفق علیہ ہے، ہم نے جان لیا مسئلہ کہ ناپاک پانی سے وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے. لیکن کب اس پانی کو ناپاک کہا جائے گا؟ اصل ہے پانی کے اندر کہ پاک ہے. جو پانی اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا وہ پانی پاک ہے. اب وہ پانی ناپاک کب ہوگا؟ جب اس پانی میں کوئی ناپاک چیز مل جائے، اور ملنے کے بعد پانی کے 3 اوصاف میں سے کوئی وصف بدل دے، تب اس پانی کو ناپاک کہا جائے گا. سمجھ گئے؟ اصل ہے پانی پاک ہے، اس پاک پانی میں کوئی ناپاک چیز مل جائے اور پانی کے 3 اوصاف میں سے کسی وصف کو بدل دے. وہ 3 اوصاف کیا ہے؟ 1 نمبر پر ہے اس کا رنگ، دوسرے نمبر پر ہے اس کا ذائقہ ٹیسٹ، اور تیسرے نمبر پر ہے اس کا سینٹ. رنگ، بو، مزہ. رنگ، بو اور مزہ. پانی کے اندر اگر کوئی بدبودار سینٹ آئے، بدبو آئے ناپاک چیز کے ملنے کی وجہ سے، تو پانی کو کیا مانا جائے گا؟ ناپاک مانا جائے گا. یا اس کا ذائقہ بالکل بدل چکا ہو ناپاک چیز کے ملنے کی وجہ سے، پانی کو ناپاک مانا جائے گا. یا اس کا رنگ بدل چکا ہو، تینوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے، رنگ، بو یا مزہ، تینوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے ناپاک چیز کے ملنے کی وجہ سے، تو اس پانی کو ہم ناپاک کہیں گے. اب ناپاک چیزیں کون کون سی ہیں جن کے ملنے کی وجہ سے اگر پانی کا رنگ، بو یا مزہ بدل جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا؟ تو ناپاک چیزوں کے جاننے کی ضرورت ہے. اب ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں وہ چیز پاک ہو اور پانی کے ساتھ ملا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں نہیں ناپاک ہے، اور اس وجہ سے ہم اس پانی کو ناپاک سمجھ رہے ہیں، اور اس وجہ سے ہم نے کیا تیمم کر کے نماز پڑھ لی. حالانکہ پاک چیز ملی ہوئی تھی، ناپاک نہیں تھی وہ، اور پانی وہ پاک تھا اور ہمارا تیمم کرنا درست نہیں تھا. اس کے باوجود ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، تو ہماری نماز درست ہوگی؟ اس لیے جاننے کی ضرورت ہے کہ کون کون سی چیزیں ناپاک ہیں جن کے ملنے کی وجہ سے ایک پاک پانی ناپاک ہو سکتا ہے. سب سے پہلی چیز ناپاک چیزوں میں وہ انسان کا پیشاب و پاخانہ ہے. انسان کا پیشاب و پاخانہ ناپاک ہے، اور جس کے لیے دلائل بھرے پڑے ہیں، اور امت میں ایک ادنا شخص بھی آپ کو نہیں ملے گا جو اسے پاک کہتا ہو، جس پر اجماع قائم ہے. کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، ایسا کہتے ہوئے آپ کو نہیں ملے گا جو یہ پیشاب و پاخانہ کیا ہے؟ پاک ہے. یہ بالاجماع ناپاک چیز ہے. تو اگر پیشاب و پاخانہ پانی کے ساتھ مل جائے اور پانی کا رنگ، بو، مزہ تینوں میں سے کوئی چیز بدل جائے، پانی ناپاک ہو جاتا ہے. اسی طرح حیض کا خون ہے. حیض کا خون اگر پانی کے ساتھ مل جائے اور تینوں اوصاف میں سے کوئی وصف بدل جائے، پانی ناپاک ہو جائے گا. اسی طرح ودی ہے. ودی اور مذی یہ 2 چیزیں ہیں جو ناپاک ہیں، اور منی یہ ناپاک نہیں ہے. اس کے بارے میں آگے تفصیل آ رہی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو حقیقت میں پاک ہیں لیکن لوگ ناپاک سمجھتے ہیں لا علمی کی بنا پر. کون سی چیز پاک ہے اور کون سی چیز ناپاک ہے، اس کا فیصلہ ہم اپنے ذوق سے نہیں کر سکتے، اپنی عقل سے نہیں کر سکتے. کسی چیز کے پاک اور ناپاک ہونے کے لیے کتاب و سنت کی شرعی دلیل کا ہونا ضروری ہے. اگر دلائل کی روح سے وہ چیز ناپاک ہے تبھی ہم اس کو ناپاک کہیں گے، اور ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہ ملے تو اصل ہے کہ وہ چیز پاک ہے. ناپاک ہونے کی دلیل جب تک نہ ملے تو اصل ہے کسی بھی چیز کے اندر کہ پاک ہے. مزی اور ودی کو ہم نے کہا ناپاک ہے کیونکہ اس کے لیے دلیل موجود ہے. منی کے لیے ناپاک ہونے کی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ جو دلائل ملتے ہیں وہ پاک ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس لیے منی کو ناپاک ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے. ودی کے لیے دلیل موجود ہے، مزی کے لیے دلیل موجود ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ ودی اور مزی یہ دونوں کے دونوں ناپاک ہیں. ودی اور مزی کسے کہتے ہیں؟
ودی کہتے ہیں پیشاب کے بعد کوئی گاڑھا مادہ پیشاب کے راستے سے نکلے جو پیشاب نہ ہو، تو اسے ودی کہتے ہیں۔ اور مزی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں جماع کا خیال آئے، تصور آئے، یا کسی خاتون کا خیال آئے اور پیشاب کے راستے سے کوئی گاڑھا مادہ نکلے جو منی نہ ہو، تو اسے مزی کہتے ہیں۔ یا جماع سے قبل زوجین کے شرمگاہ سے جو مادے نکلتے ہیں اسے مزی کہتے ہیں۔ یہ ناپاک ہے، لیکن منی ناپاک نہیں ہے۔ کیوں؟ اپنے عقل سے ہم نے فیصلہ نہیں کیا اس کا فیصلہ کتاب و سنت کی دلیل کے حساب سے۔ اس کے ناپاک ہونے کی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی، بلکہ ابھی آپ کے سامنے دلیل پیش کی جائے گی۔ جو دلائل ملتے ہیں وہ دلائل اس کے پاک ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو ودی اور مدی یہ دونوں ناپاک ہیں۔ اگر مل جائے پانی کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ وہ ناپاک ہو جائے گا، اگر تینوں اوصاف میں سے کوئی وصف بدل جائے۔ اسی طرح مردار ناپاک ہے۔ کوئی بھی جانور، چاہے اس کا گوشت کھانا حلال ہو یا حرام ہو، جیسے بکری ہے، چکن ہے، بہت سارے پرندے جو حلال ہیں، یہ اصل ہے کہ حلال جانور ہے، لیکن یہ جانور بھی بذات خود مر جائے، بذات خود مر جائے، اسے ذبح نہ کیا گیا ہو، تو اسے میتہ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں میتہ۔ اور یہ حرام بھی ہے، ناپاک بھی ہے، حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے۔ اس لیے اگر کسی کے گھر میں کوئی مرغی مر جائے، کوئی بکری مر جائے، اور وہ اس مرغی یا بکری کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر یا اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جا کر کہیں دوسری جگہ پھینک کے آ رہا ہو، اور وہ بھیگی ہوئی ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے کپڑے پر اس کا اثر آئے گا نہیں آئے گا؟ آ جائے گا نا۔ تو اس کا کپڑا یا اس کا جسم پر اگر اثر آ گیا ہو تو یہ اس کا جسم کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ گرچہ وہ جانور حلال ہے، لیکن چونکہ اپنے آپ مر چکا ہے، اسے ذبح نہیں کیا گیا تھا، اب یہ ناپاک ہے، اب یہ ناپاک ہے، تو اسے کہتے ہیں میتہ۔ یہ حرام بھی ہے، ناپاک بھی ہے۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت ہے، یہ ناپاک ہے، حرام بھی ہے، ناپاک بھی ہے۔ اسی طرح کتا ہے، یہ ناپاک ہے۔ اگر بھیگا ہوا ہو کوئی کتا اور کسی کے جسم سے ٹچ کر جائے اور اس کا اثر اس کے جسم پر آ جائے یا کپڑے پر آ جائے تو پھر اس کو ناپاک مانا جائے گا، اسے دھلنا ضروری ہے، پاک کرنا ضروری ہے۔ لیکن ایک دم سوکھا ہوا ہو اور اس کے ٹچ کرنے کی وجہ سے کوئی اثر نہیں آیا ہے تو ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو درندے ہیں ان کا گوشت یہ بھی ناپاک ہے، درندوں کا گوشت ناپاک ہے۔ اسی طرح گدھے کا گوشت ناپاک ہے۔ اور ہر وہ جانور جو ناپاک ہے، سینگ، بال اور ہڈیاں، ان جانوروں کے سینگ، بال اور ہڈیاں ناپاک ہیں۔ اگر اس میں رطوبت ہو، یعنی بھیگا ہوا ہو اور کسی کے جسم پر لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے تو یہ کپڑے اور یہ جسم کیا ہو جائیں گے؟ ناپاک ہو جائیں گے۔ یہ چیزیں ہیں جو ناپاک ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اگر پانی میں مل جائے اور ملنے کے بعد پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے، 3 اوصاف میں سے، رنگ، بو اور مزہ، تینوں میں سے کوئی چیز بدل جائے تو اس پانی کو ہم کیا کہیں گے؟ ناپاک پانی ہے۔ اب اس پانی سے آپ غسل نہیں کر سکتے، اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے۔ اب اگر کسی کے پاس صرف اتنا ہی پانی ہو جس میں اس طرح کی کسی نجاست کی ملاوٹ کی وجہ سے اس کا رنگ، بو یا مزہ بدل چکا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ اب آپ اس سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے، اب آپ تیمم کریں گے۔ اس پانی سے وضو اور غسل اب جائز نہیں ہے۔ اب کچھ چیزوں کا بیان ضروری ہے جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ناپاک ہے، حالانکہ کتاب و سنت سے ناپاک ہونے کی دلیل نہیں ملتی۔ جن میں سے پہلی چیز ہم یہی کہیں گے کہ جس کا ابھی تذکرہ ہوا وہ کیا ہے؟ منی۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اور احناف کا اس بارے میں فتویٰ بھی ہے کہ منی ناپاک ہے، لیکن حقیقت میں اس کے ناپاک ہونے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ملتی، بلکہ جو دلائل ملتے ہیں اس کے پاک ہونے کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں۔ جن میں سے ایک دلیل ہے علقمہ اور اسود رحمہم اللہ، یہ دونوں فرماتے ہیں کہ ایک شخص اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان بن کر صبح کیا، اور صبح کے وقت کیا کر رہا تھا؟ اپنے کپڑے کو دھل رہا تھا۔ یہ مہمان اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر صبح کے وقت کیا کر رہا تھا؟ اپنے کپڑے کو دھل رہا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
اس مہمان کو، اس شخص کو، انما کان یجزئک ان رأیتہ ان تغسل مکانہ فإن لم ترى نضحت حولہ، فرماتی ہیں کہ اگر منی تم دیکھ رہے ہو، یعنی ابھی بھی وہ سائل ہے، لیکوڈ ہے، سوکھ نہیں گیا ہے، تو ایسی صورت میں اسے دھل دو، اور اگر اسے دیکھ نہیں رہے ہو، سوکھ گیا ہے وہ، تو اسے اگر کھرچ دو تو تمہارے لیے کافی ہے، اسے اگر تم کھرچ دو تو تمہارے لیے کافی ہے، یا اس کے آس پاس اگر نضحت حولہ، یعنی اس کے آس پاس پانی کا چھینٹا مار دو تو تمہارے لیے کافی ہے اگر وہ سوکھ چکا ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہے اپنے عمل کے بارے میں، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرِكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں منی لگا ہوا ہوتا اور میں کھرچ دیتی تھی اسے، بس پانی سے دھلتی نہیں تھی بلکہ کیا کرتی، کھرچ دیتی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ کھرچنے کی وجہ سے اس کا اثر باقی رہے گا، ختم ہو جائے گا؟ بتائیں، اثر تو باقی رہے گا نا، اس کا اثر ختم نہیں ہوگا۔ جیسے کسی کے کپڑے پر اگر پاخانہ لگ جائے، ٹھیک ہے، اور وہ سوکھ بھی جائے، تو کیا اسے صرف کھرچ دینا کافی ہوگا اور اس کپڑے سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ نہیں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ناپاک چیز لگی ہوئی ہے، جب تک اسے نہ دھلے تب تک اس کپڑے میں نماز جائز نہیں ہے۔ منی کا حکم یہ نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ خود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو اس میں منی لگا ہوتا تو میں کھرچ دیتی تھی، اور اسی کپڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو اس بات کی تعلیم نہیں دی تھی کہ یہ ناپاک ہے اور اس کا دھلنا ضروری ہے، بلکہ اس کے آثار ظاہر ہوتے آپ کے کپڑے پر، اور اللہ کے رسول اس کپڑے پر نماز پڑھتے۔ روایت کے اندر یہ بھی صراحت موجود ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان احادیث سے استدلال کرتے ہوئے مجموع الفتاوی کے اندر فرماتے ہیں، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أو لم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من الصحابة بغسل المني من بدنه وثوبه، فعلم يقينا أن هذا لم يكن واجبا عليهم، وهذا قاطع لمن تدبره۔ مجموع الفتاوی کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی فرماتے ہیں کہ کسی ایک صحابی نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ روایت نہیں کی ہے، یہ نقل نہیں کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے انہیں منی دھلنے کا حکم دیا تھا۔ کسی ایک صحابی نے بھی ایسی کوئی حدیث روایت نہیں کی ہے، اور یہ یقینی ہے کہ ان کے کپڑوں میں منی لگتے تھے، تو اگر یہ واجب ہوتا تو اللہ کے رسول ضرور انہیں حکم دیتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ناپاک نہیں ہے اور اس کا دھلنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جسے لوگ ناپاک سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں ناپاک ہے نہیں۔ دوسری چیز ہے شراب، الکوہل جسے کہتے ہیں، یہ حرام ہے، اس بارے میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا ناپاک بھی ہے؟ تو اس بارے میں اختلاف ہے، اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ شراب، الکوہل یہ ناپاک نہیں ہے، حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے۔ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے، جن کے گھروں میں شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے، کیا فوراً جا کر شراب کے مٹکوں کو توڑا، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کی ندیاں بہہ گئی، نہریں بہنے لگی۔ اگر یہ ناپاک ہوتا تو صحابہ اکرام سڑک کو، راستے کو اس طرح ناپاک نہیں کرتے۔ یہ صحابہ اکرام سے بعید ہے کہ ایک ناپاک چیز اس طرح سڑک میں بہائیں جس پر لوگ گزرتے ہوں، اور اس طرح سڑک کو ناپاک کریں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شراب، الکوہل یہ کیا ہے؟ حرام تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہے۔ اور اصل یہی ہے ہر چیز کے اندر کہ وہ پاک ہے، جب تک کہ اس کے ناپاک ہونے کی دلیل نہ ملے تب تک اسے ہم ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح تیسری چیز جسے بہت سارے لوگ ناپاک سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، وہ ہے ایسے جانور کا پیشاب و پاخانہ جس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ ایسے جانور کا پیشاب اور پاخانہ جس کا گوشت کھانا حلال ہے، اس کا پیشاب و پاخانہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ پاک ہونے کا مطلب کیا؟ اگر کسی کے جسم پر لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے تو اسی کپڑے سے وہ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز درست ہے، اسی کپڑے سے نماز پڑھ لے تو نماز پڑھنا درست ہے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ناپاک ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ اس کو کھاؤ، تو پاک ہونے کا معنی یہ نہیں کہ اسے کھایا ہی جائے، ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی۔ جیسے یہ ناک سے نکلنے والا جو نیٹا ہے یہ سب کے نزدیک پاک ہے، لیکن کیا کوئی دوسرا اسے کھا سکتا ہے؟ تھوک ہے، پاک ہے، لیکن کیا کوئی کھا سکتا ہے اسے؟ مٹی ہی ہے، پاک ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کھا بھی سکتے ہیں؟ تو
پاک ہونے کا معنی نہیں کہ کھایا بھی جائے. پاک ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر لگ جائے جسم میں، کپڑے میں یا پانی پہ گر جائے اور اس کا رنگ بو مزہ بدل جائے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، جسم ناپاک نہیں ہوگا، کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اس میں نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، پاک ہے یہ. اس کے پاک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو کچھ لوگ مدینہ آئے ہجرت کر کے، لیکن انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی اور وہ بیمار پڑ گئے. اللہ کے رسول سے انہوں نے شکایت کی تو کہا اللہ کے رسول نے کہ آپ لوگ فلاں جگہ جائیں، وہاں پر اونٹ کے باڑے ہیں، وہاں جا کر اونٹ کا پیشاب پئیں، اونٹ کا دودھ پئیں، اس سے آپ کی بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، شفا مل جائے گی. یہ حدیث دلیل ہے کہ اونٹ کا پیشاب اور اسی طرح دوسرے وہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے وہ پاک ہے. اب کوئی کہے کہ اللہ کے رسول نے علاج کے لیے کہا تھا، اس وجہ سے اسے ہم مستثنیٰ کریں گے بس. لیکن اصل مسئلہ میرے بھائیوں یہ نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دادا ابو البرکات ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ جو ہے، اگر یہ چیز ناپاک ہوتی، گرچہ دوا کے طور پر ان کے لیے استعمال کرنا جائز قرار دیا ہو شریعت نے، اگر یہ چیز ناپاک ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس پیشاب کو کسی برتن میں لے کر پئیں گے. وہ برتن بھی کیا ہوگا؟ ناپاک ہو جائے گا. وہ جب پئیں گے تو منہ میں بھی لگنا یقینی ہے، وہ منہ بھی ناپاک ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے انہیں یہ تعلیم نہیں دی کہ جس برتن میں رکھ کر پیو گے یا تمہارے منہ میں جو پیشاب کے حصے لگ جائیں گے اسے تم بعد میں دھل لینا، اس کے بعد تم پاک ہوگے. اس کی تعلیم اللہ کے رسول نے نہیں دی. یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کا انہیں یہ تعلیم نہ دینا کہ تمہارے منہ ناپاک ہو گئے، وہ برتن ناپاک ہو گئے جس میں تم اونٹ کا پیشاب لوگے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ناپاک نہیں ہے، اور اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ملتی ہے. تو یہ ناپاک نہیں بلکہ پاک ہے. چوتھی چیز، حیض و نفاس کے خون کے علاوہ کوئی بھی خون ہو، حیض و نفاس کے خون کے علاوہ کوئی بھی خون ہو، وہ خون پاک ہے، ناپاک نہیں ہے. جیسے جسم کے کسی حصے میں اگر کٹ جانے کی وجہ سے خون نکلنے لگے وہاں سے، تو یہ خون کیا ہے؟ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، کیونکہ حیض و نفاس کا خون نہیں ہے. جانور ذبح کیا آپ نے، اس سے جو خون نکل رہا ہے، یہ خون اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. اگر کچھ قطرے اس کے پانی پر بھی گر جائیں اور پانی کا رنگ بو مزہ بدل بھی جائے تب بھی اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ پاک چیز کے ملنے کی وجہ سے اس کا رنگ بو مزہ بدلا ہے، کسی ناپاک چیز کے ملنے کی وجہ سے نہیں. تو یہ خون فی الحقیقت پاک ہے، ناپاک نہیں ہے. غزوہ ذات الرقاع کے اندر ایک صحابی کا قصہ موجود ہے. ایک انصاری صحابی تھے، ایک مشرک کی طرف سے 3 تیر کے زخم اسے لگتے ہیں اور یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی نماز جاری رکھتے ہیں، نماز نہیں توڑتے، حالانکہ تیر لگنے کی وجہ سے خون کا بہنا جسم سے جاری ہے. تو اگر یہ خون ناپاک ہوتا تو یہ صحابی نماز اپنی جاری نہیں رکھ سکتے. جیسے نماز کے دوران اگر پیشاب کے قطرے نکل جائیں، کسی کا پیشاب ہو گیا، پاخانہ ہو گیا، تو کیا اس کے لیے نماز جاری رکھنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. یا باہر سے کسی نے اس کے جسم پر کیا گندگی لگا دی، ناپاک چیز لگا دی، تو اس کا نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا. اگر کپڑے پر گندگی لگی ہوئی ہو اور نماز اسے شروع کر دی، پتہ چل جائے کہ گندگی لگی ہوئی ہے، تو کیا نماز جاری رکھ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور وحی کے ذریعے خبر دی کہ آپ کے جوتوں میں پاخانہ لگا ہوا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا نماز کی حالت میں اسے نکال دیا. صحابہ کرام نے دیکھا تو وہ بھی اپنا
جوتا نکال دیے. بعد میں اللہ کے رسول نے پوچھا تم نے کیوں نکالا؟ انہوں نے کہا آپ کو ہم نے دیکھا ہم نے نکال دیا. اتباع اسی کو کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے انہیں کیا کہا کہ نماز کے دوران جبریل علیہ السلام میرے پاس آیا اور انہیں خبر دی کہ اس میں ناپاکی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے نکالا، تمہیں نکالنے کی ضرورت نہیں تھی. تو کیا پتا چلا کہ نماز کے دوران بھی اگر کسی کو پتا چلے تو اسے نکالنا ضروری ہے. تو کیا اسی طرح اگر نماز کے دوران کسی کے جسم سے خون نکلنے لگے تو کیا اس کا نماز توڑنا ضروری ہے یا اس کو صاف کرنا ضروری ہے؟ نہیں. صحابی رسول نماز جاری رکھے، نماز پڑھتے رہے. تو یہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے. صرف ایک خون کے بارے میں شدید اختلاف ہے، وہ ہے دم مسفوح. دم مسفوح کسے کہتے ہیں؟ جیسے جانور ذبح کرتے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں جو خون نکلتا ہے کافی فورس کے ساتھ، فوارے کے ساتھ خون نکلتا ہے. اس کے بعد گوشت پر بھی بہت سارا خون لگا ہوا ہوتا ہے. اسے دم مسفوح نہیں کہتے. جو ذبح کرتے وقت فوارے کے ساتھ خون نکلتا ہے اسے دم مسفوح کہتے ہیں. اس دم مسفوح کے بارے میں بہت سارے علماء بلکہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ یہ ناپاک ہے. دم مسفوح کیا ہے؟ ناپاک ہے. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اجماع تک کا دعویٰ کیا ہے. لیکن صحیح یہ ہے کہ اس بارے میں اجماع نہیں ہے، اختلاف ہے، اور راجح یہ ہے کہ یہ خون بھی پاک ہے، ناپاک نہیں ہے. اس بارے میں نے ایک مستقل مضمون لکھا ہے اور یہ مضمون فری لانسر کے ویب پورٹل پر اردو میں موجود ہے کہ کیا جسم سے نکلنے والا خون ناپاک ہے، اس کا یہ عنوان ہے. اس میں تفصیل آپ پڑھیں، آپ کو تفصیل وہاں مل جائے گی. خلاصہ یہ ہے کہ یہ خون ناپاک نہیں ہے، یہ خون پاک ہے. ناپاک خون کون سا ہے؟ بس حیض کا خون ناپاک ہے، نفاس کا خون ناپاک ہے. ان دو خون کے علاوہ جو بھی خون جسم سے نکلتا ہے اسے ہم ناپاک نہیں بلکہ پاک کہیں گے. اسی طرح انسان کا قے ہے، اگر قے کر دے کوئی تو یہ قے ناپاک نہیں ہے، پاک ہے. یہ قے ناپاک نہیں ہے. اگر مان لیں کہ پانی رکھا ہوا تھا ایک بالٹی مثلا اور اس میں قے گر گیا، کیا اب اس پانی کو ناپاک کہہ سکتے ہیں؟ ناپاک نہیں کہہ سکتے. یہ پانی پاک ہے. اگر اس پانی کا چھیٹا کسی کے کپڑے پر آ جائے تو کیا کہیں گے؟ ناپاک پانی کا چھیٹا اس کے کپڑے پر آ گیا ہے؟ نہیں، پاک ہے اس کا کپڑا بھی. اسی طرح حائضہ کا یا جنبی کا عرق جو ہے، پسینہ جو ہے، یہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے. کوئی شخص جنبی ہو احتلام کی وجہ سے یا بیوی کے ساتھ ہمبستری کی وجہ سے ناپاک ہو گیا تو یہ شخص معنوی طور پر ناپاک ہے، حسی طور پر ناپاک نہیں ہے. ایک مومن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا. اگر وہ پسینہ پسینہ ہو جائے اور کسی دوسرے کے جسم سے سٹنے کی وجہ سے اس کا پسینہ اس کے جسم پر آ گیا، اس کے کپڑے پر آ گیا، تو کیا کہا جائے گا؟ وہ ناپاک تھا اس لیے بھی ناپاک ہو گیا؟ نہیں، یہ پاک ہے. ایک جنبی کا، ایک حائضہ کا، ایک نفاس والی عورت کا جو پسینہ ہے یہ پسینہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے. اسی طرح ایسے تمام جانور جن کے جسموں میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، جیسے مکھی ہے. مکھی کے اندر کیا خون ہوتا ہے؟ مکھی کو مار کے دیکھیں، کیا خون ایک قطرہ بھی نکلے گا؟ تو ایسے وہ جانور جن کے جسموں میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، ایسے جانور پاک ہیں، ناپاک نہیں ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ کسی کے کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو اس کے ایک بازو میں بیماری ہوتی ہے، دوسری بازو میں شفا ہوتی ہے. اس لیے وہ کیا کرتی ہے؟ کھانے میں گرتے وقت جس بازو میں بیماری ہے اس بازو کو ڈالتی ہے کھانے میں. اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں کہ اسے پورا ڈبو دو، اس سے کیا ہو جائے گا؟ شفا اور بیماری دونوں مل جائے گی اور یہ مائنس پلس ہو کے ختم ہو جائے گا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ اگر ناپاک ہوتا تو اللہ کے رسول حکم دیتے؟ تو یہ پاک ہے. ایسے تمام جانور جس میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، ایسے جانور اگر مردہ بھی ہوں، میتہ بھی ہوں. ابھی میتہ کے بارے میں ہم نے کیا کہا؟ بکری بھی خود سے مر جائے تو ناپاک ہے. لیکن وہ جانور جن کے جسم میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، یہ اگر خود سے بھی مر جائے تب بھی ناپاک نہیں ہوتے.
کوئی نہ کہے کہ ذبح کر یا کیا جائے گا تب اس کو پاک کہا جائے گا، نہیں، یہ میتہ بھی ناپاک ہے، یہ پاک ہے، یہ میتہ بھی جس کے جسم میں بہنے والا خون نہیں ہوتا گرچہ مردار ہو تب بھی وہ پاک ہے۔ اور آخری چیز مستعمل پانی، یہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک ایسا پانی ناپاک ہے، لیکن حقیقت میں اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مستعمل پانی مطلب آپ نے ابھی وضو کیا تو آپ کے جسم سے پانی گرا نا، غسل کیا آپ کے جسم سے پانی گرا، یہ پانی ناپاک نہیں ہے، پانی پاک ہے۔ احناف کے نزدیک فقط یہ پانی پاک ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے میں والد محترم مولانا اشرف الحق رحمانی رحمہ اللہ کے ساتھ میرا ایک لمبے زمانے تک اختلاف رہا۔ والد محترم اپنی تعلیم دارالعلوم مئو نعت بھنجن جو ایک حنفی مدرسہ ہے وہاں پر انہوں نے حاصل کی تھی۔ آخری 2 سال جامعہ رحمانیہ بنارس میں آپ نے پڑھا، جس سے اہل حدیث ہوئے، ورنہ احناف کے بڑے علماء میں شمار ہوتے۔ تو کچھ چیزیں ان کی فقہ حنفی کی دماغ میں رہ چکی تھیں، تو جن میں سے ایک مسئلہ تھا، ایک لمبی مدت تک والد صاحب سے مناقشہ رہا، بے شمار دلائل ان کو پیش کیا، پھر ان کو یقین ہوا کہ حقیقت میں یہ دلائل کی روح سے اس پانی کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بے شمار دلیلیں ہیں کہ یہ پانی پاک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس درس کو اب ابھی یہیں روکیں گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد انشاءاللہ پھر آگے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ لوگ وضو کے